بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک ملک میں ایک نوجوان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اجلاس طلب کیا۔ تمام وزراء، امراء، مشیران سلطنت اور انتظامیہ کے ذمہ داران دربار میں حاضر ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا، اے میرے وزیروں، اے میرے مشیروں، میں بادشاہی میں بڑی لذت پاتا ہوں اور مجھے اس بادشاہت میں بڑا لطف ملتا ہے۔ کیا تم لوگوں کو بھی میرے ساتھ بادشاہت میں لطف آتا ہے؟ تمام وزیروں اور مشیروں نے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں آپ کے سبب سے جو اختیارات ملے ہیں یقیناً ہم بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تو اے میرے وزیروں اور مشیروں، پھر مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ یہ بادشاہی مجھ سے کبھی نہ چھینے اور میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ رہوں۔ ان سب لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک تجویز ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، وہ یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم رہیں اور اس کی نافرمانی سے کنارہ کش ہو جائیں۔ بادشاہ سلامت نے اس تجویز کو قبول کیا اور شہر کے تمام علماء صلحاء کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ میرے نگران رہو اور یہ دیکھتے رہو کہ میں کوئی کام برا تو نہیں کر رہا۔ جو کام نیک ہوں اس کا مجھے حکم دو اور جو کام برے ہوں ان سے مجھے روکو۔ اب ان علماء اور صلحاء نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی بادشاہت میں برکت عطا کی اور یہ کئی سال تک بادشاہت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بادشاہت کے زمانے کو 400 سال گزر گئے۔ ایک دن یہ اپنے دربار میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ شیطان انسانی بھیس میں اس کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں بنی نوع انسان میں سے ایک انسان ہوں۔ شیطان جو انسان کے روپ میں آیا تھا کہنے لگا کہ اگر آپ بنی نوع انسان میں سے ایک انسان ہوتے تو دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی مر چکے ہوتے۔ آپ کو موت نہیں آئی، لہٰذا آپ انسان نہیں معبود ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی رعایا سے اپنی پوجا کروائیں۔ شیطان نے بڑی مکاری کے ساتھ بادشاہ کو ایسا ورغلایا کہ بادشاہ اس کے کہنے میں آ گیا۔ ایک دن بادشاہ منبر پر کھڑا ہوا اور اپنی رعایا سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے لوگو، اب تک جو بات میں نے تم سے چھپائے رکھی تھی اس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ میں اب تک تمہارا بادشاہ بنا رہا، لیکن در حقیقت میں تمہارا بادشاہ نہیں بلکہ تمہارا رب ہوں، کیونکہ اگر میں معبود نہ ہوتا تو دیگر انسانوں کی طرح اب تک میں بھی مر چکا ہوتا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ خدا ہوں، اور آج سے میری تمام رعایا میری پوجا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ اس بادشاہ کو تنبیہ کرو، میں نے اس شخص کو بادشاہی اس لیے دے رکھی تھی کہ اس نے میری عبادت سے منہ نہیں پھیرا تھا اور میری اطاعت سے منہ نہیں موڑا تھا۔ اب جب اس نے میری عبادت اور میری اطاعت سے منہ پھیر لیا تو میں بھی اس سے بادشاہی چھین کر اس پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کرتا ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو اس پر مسلط کر دیا، جس نے اس کی گردن مار دی اور اس کے خزانے کو بھی لوٹ کر لے گیا۔ تو میرے محترم، پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر میں اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور ہمیں قوت و طاقت بھی عطا کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کبھی زوال نہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے لمحات اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزاریں۔